سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے 7 بچے عطا فرمائے۔ سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے، اس کے بعد اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور پھر ایک بیٹا عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، اور ہجرت کے نام سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا جن کا نام ابراہیم تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ سب سے بڑے بیٹے قاسم، ان کی تقریباً 2 سال عمر ہوئی جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو اس وقت اللہ عز و جل کا اذن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا قاسم فوت ہو گیا۔ اس سب سے بڑے بیٹے قاسم کی نسبت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، کہ قاسم کے والد۔ بہرحال اس کے بعد اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیوں کے بعد ایک اور بیٹا عطا فرمایا۔ یہ 6 کے 6 جو بچے ہیں، اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عطا فرمائے۔ اللہ کی طرف سے اب یہ آزمائش یہ بہت بڑی باقی تھی کہ یہ بیٹا عبداللہ جس کا لقب طیب اور طاہر تھا، یہ بھی بالکل بچپن کے عالم میں ہی وفات پا گیا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب سرداران قریش، اسلام کے منکر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت اختیار کر چکے تھے، اور اس مخالفت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو اس پر وہ شادیانے بجاتے۔ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو لہب یہ دونوں عبد المطلب کی اولاد ہیں، البتہ مائیں دونوں کی مختلف ہیں، ہمسایہ بھی تھا۔ یہ بھاگتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور کہا، خوش ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی فوت ہو گیا، اب آپ علیہ السلام کی نسل آگے نہیں چلنے والی۔ یعنی پہلے بیٹا تھا وہ فوت ہوا، پھر 4 بیٹیاں تھیں، پھر ایک بیٹا اور وہ بھی فوت ہو گیا۔ یہ بہت بڑے ایک دکھ کی بات ہے۔ اس جگہ پہ اگر ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر کسی کی 4 بیٹیاں ہوں، پھر اللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا فرمائے، تو کس قدر تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اپنے بھی بیگانے بھی، جو بھی سنتا ہے انسان کو حوصلہ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، اس کے لیے ایسے الفاظ کہتا ہے کہ اس کو ڈھارس بندھاتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ کس مشکل ترین مرحلے سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹا اور وہ فوت ہوا 4 بیٹیوں کے بعد، اس پر لوگ ہنس رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹے کی وفات کا دکھ اور غم بھی تھا، لیکن اس سے بڑا غم اور تکلیف دہ بات جو تھی یہ مخالفین کا اس پر شادیانے بجانا تھا۔ عاص بن وائل سہمی نے بھی یہی بات کہی، اس نے بھی کہا، تم کو پریشان ہوتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ پھیلے گی، بڑھے گی اور ہماری سرداریاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ نہیں، اس کی نرینہ اولاد نہیں بچتی، اس کی نسل نہیں چلے گی، یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ہماری ہی سرداریاں، ہماری ہی چودراہٹیں یہ باقی رہیں گی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مغموم تھے، بیٹے کی وفات پر بھی اور ان کے اس طرز عمل پر بھی۔ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی فرماتے ہوئے وحی نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی، فصل لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جو ہے وہی ایسا ہوگا کہ اس کی نسل باقی نہیں ہوگی، نام لیوا نہ ہوگا اس کا، ابتر ہوگا۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی تسلی کے لیے آپ کو ڈھارس بند آتے ہوئے یہ بات کی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کے مفسرین رحمہم اللہ نے متعدد معنی کیے، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ کوثر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام کوثر ہے، وہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ایک کوثر کا معنی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان محشر کے اندر ایک حوض ہے، جنت سے اس نہر سے 2 پرنالے اس حوض میں گرتے ہیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے باسیوں کو یہ حوض کوثر سے جام پلائیں گے، وہ پانی پلائیں گے۔ تو یہ حوض کوثر ہے، یہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ الکوثر کا معنی ہے خیر کثیر، اللہ عز و جل نے آپ کو بے شمار بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، رفعتیں، عظمتیں، خیر، سب کچھ آپ کو عطا فرمایا۔ اور چوتھا معنی مفسرین رحمہم اللہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ الکوثر کا معنی ہے ذریۃ کثیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بہت زیادہ اولاد عطا فرمائیں گے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، ختم ہو جائے گی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جاری کریں گے۔ ہاں البتہ آپ علیہ السلام کی یہ نسل، آپ کی اولاد سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے آگے چلے گی، یعنی آپ کی نرینہ اولاد سے نہیں، آپ کی بیٹی سے یہ نسل اللہ عز و جل دنیا میں پھیلا دیں گے۔ فصل لربک وانحر، تو آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہ بے نام و نشان ہوگا، اس کا کوئی نام لیوا نہ ہو۔ ہم تو آپ کے ایسے نام لیوا پیدا کریں گے کہ اس دنیا کے اندر اتنی چاہت، محبت، پیار کوئی بھی کسی سے نہ اتنے افراد کرنے والے ہوں گے جتنے آپ کے چاہنے والے ہم پیدا کریں گے۔ آپ کا نام تو ہم حوض ثریا تک پہنچائیں گے، آپ کے نام کو تو اتنا بلند کر دیں گے، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے نام کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گئے دور کے اندر بھی، اس گئے گزرے دور کے اندر بھی، نام کا بھی مسلمان ہو، بے عملی کی انتہا بھی ہونا، لیکن اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ اتنا شدید تر ہے کہ آج بھی عالم کفر ان جذبات پر مسلمانوں کے حیران و شستر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نام مٹ جائے گا، آپ کی نسل باقی نہ رہے گی، آپ کے چاہنے والے ختم ہوں گے، کہ اللہ عز و جل آپ کے چاہنے والے بے شمار، رہتی دنیا تک آپ کا نام بھی باقی رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی باقی رہے گی۔ تو یہ دوسرا بیٹا تھا جو اللہ عز و جل نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نبوت کے بعد نام عبداللہ تھا اور لقب اس کا طیب اور طاہر تھا، یہ بھی بچپن میں فوت ہو گیا۔ یہ 6 بچے، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ پھر اللہ عز و جل نے ایک اور بیٹا دیا،
جو مدینہ میں بعض مورخین کا خیال یہ ہے کہ ہجرت کے 8ویں سال آخری مہینے میں ذوالحجہ میں ہوئے، اور بعض مورخین کا خیال یہ ہے کہ ہجرت کے 9ویں سال آغاز میں یہ بیٹا پیدا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح یہ بات ارشاد فرمائی، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، رات تو میں نے اس کا نام اپنے بابا کے نام پر، جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے نام پر میں نے اس کا نام رکھا ہے، ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شاداں و فرخاں تھے، اور یہ بیٹا یہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عطا فرمایا، وہ ان کی والدہ تھی۔ تو اللہ عز و جل کی اس نعمت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ اس حدیث سے ایک چلتے چلتے مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اسی وقت نام رکھا جا سکتا ہے، البتہ 7ویں دن نام رکھنا یہ درست ہے، لیکن اس سے پہلے اگر رکھ لیا جائے تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ ابراہیم اس بیٹے کی 7ویں دن جو ہے نا وہ بال اتارے گئے، اور اس کے بعد ان بالوں کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کی گئی۔ پھر اس بچے کے لیے انصار کی خواتین میں دوڑ لگ گئی کہ اب اس کی دائیا دودھ پلانے والی کون ہوگی، یہ شرف کس کو حاصل ہو۔ تو یہ شرف اور یہ عظمت حاصل ہوئی ام بردہ حولہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو اوالی مدینہ میں رہتی تھیں۔ مدینہ سے 3-4 میل کی مسافت پر جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی، اس بستی میں ایک میں رہتی تھی۔ ان کے خامد لوہار تھے، وہ بھٹی کا کام کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا ابراہیم اپنی اس رضائی ماں جو دودھ پلانے والی، اس کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں وہ تمام جذبات محبت کے، پیار کے، جو ایک باپ کے دل میں اللہ عز و جل نے ودیت فرمائے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے محسوس کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عصر کی نماز کے بعد اوالی مدینہ 3-4 میل کی مسافت آپ علیہ السلام پیدل تشریف لے جاتے، اپنے ننھے سے بیٹے کو اٹھاتے، اس کو پیار کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چومتے، اس کو سونگتے۔ ننھا سا بیٹا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، تو ایک باپ کی محبت، پیار، پدرانہ شفقت اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ایک باپ ہونے کے ناطے وہ تمام قسم کے جذبات ان کے دل میں تھے جو ہم میں سے کسی کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ہوتے۔ بہرحال یہ بچہ تقریباً 16 یا 18 ماہ زندہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، ننھے سے ابراہیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے تقریباً 1.5 سال کا بچہ، نزع کا عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھلک پڑیں، آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بك یا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھیں اشک بار ہیں، دل غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو ہمارے رب کے منشا کے خلاف ہو، جس پہ وہ راضی نہ ہو، ایسی بات نہیں کہیں گے۔ وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَّحْزُونُونَ، اور بے شک اے بیٹا ابراہیم، تیری جدائی ہم کو غمزدہ کرتی ہے، ہم بڑے مغموم ہیں۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہیں، چھلک رہے ہیں۔ جیسا میں نے ذکر کیا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ایک پدرانہ محبت، باپ کی شفقت اور پیار کے وہ تمام جذبات موجود تھے جو ایک بیٹے کے لیے باپ کے دل میں ہوتے. اور پھر یہ بڑھاپے میں اللہ نے دیا. بڑھاپے میں تو ویسے بھی اپنی اولاد سے محبت اور زیادہ ہوتی ہے، جو عمر ڈھلنے کے بعد اللہ عز و جل اولاد عطا فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر وہ بیٹا ابراہیم، وہ بھی زندگی کے آخری سانس پورے کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں وفات پا جاتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بیٹا فوت ہو رہا تھا ابراہیم، یہ 1.5 سال کا تھا. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا تو اس کے دل میں شعور پیدا ہوتا ہے. میری بیٹی ہے تقریباً 11 ماہ کی ہے. اس 11 ماہ کی عمر میں وہ اپنے بابا کو دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے کہ بابا اس کو اٹھا لیں. لیکن جو 1.5 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ تو اچھا بھلا ہوتا ہے نا، وہ تو توتلی زبان سے اپنے بابا کا نام بھی لیتا ہے. وہ تو جب باپ اس کو اپنے ساتھ اٹھاتا ہے وہ تو اچھی بلی کیفیت میں باپ کے ساتھ کھیلتا بھی ہے. آج وہ جو بچہ 1.5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوبصورت تحفہ تھا، رب کی عنایت تھی، مالک کی طرف سے ایک سمجھے کہ ایسا کھلونا تھا جو دل کو لبھانے والا، جو دل کی تسکین کا باعث تھا. آج جو بابا کو دیکھ کے کبھی مہکتا تھا، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد گرامی کو دیکھ کر کبھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہوگا، نبی الاسلام اس کو اٹھا کر چومتے ہوں گے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جان دیتا ہے. اور یہ بھی بہت بڑے دکھ کی بات تھی نا کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے دیے اور تینوں بیٹے بچپن میں وفات پاتے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی امت کے لیے ہر پہلو میں نمونہ رکھتی ہے، ہر لحاظ سے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، تینوں بچپن میں فوت ہو گئے، تاکہ آپ الاسلام کی امت میں سے اگر کسی کا بیٹا فوت ہو دل پر بوجھ بڑھ جائے، انسان کے لیے بے قراری کی انتہا کا باعث بن جائے، تو اپنے آقا اور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لے کہ اللہ عز و جل نے ان آزمائشوں سے ان کو گزارا، آزمائشوں سے گزر کر انتہائی تحمل، بردباری، برداشت، ضبط اور حلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہرہ کیا. اللہ کی رضا پہ راضی کہ آپ کے یہ الفاظ تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول الا ما يرضى ربنا. آنکھیں اشک بار ہیں، دل غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو ہمارے رب کے منشا اور اس کی رضا کے خلاف. تیری جدائی یا بیٹے غم زدہ کرتی ہے. یہ امت کے لیے نمونہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو اس سانحے کا سامنا کرنا پڑے تو وہ نبی الاسلام کی طرف دیکھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اتفاق کی بات ہے کہ جس دن بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو اسی دن سورج گرہن لگ گیا. زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ تصور تھا کہ جب کوئی بڑا انسان پیدا ہوتا ہے یا فوت ہوتا ہے تو اس وقت سورج یا چاند گرہن لگ جاتا ہے. اب یہ ایک عقیدے کی بات تھی. آپ علیہ السلام اپنی جگہ پہ بیٹے کی جدائی پر غمزدہ بھی ہیں، لیکن لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے کہ عقیدے پہ ضرب لگتی ہے نا، حرف آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينکسفان. نبی نے فرمایا بے شک سورج اور چاند یہ نہیں گہناتے، ان کو گرہن نہیں لگتا، لموت احد ولا لحیات، کسی کی زندگی اور کسی کی موت کی وجہ سے. یعنی کسی کے پیدا ہونے پر یہ گرہن نہیں لگتا، کسی کی موت پر یہ گرہن نہیں لگتا. یہ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. فرمایا انہما آیاتان من آیات اللہ،
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دونوں نشانیاں ہیں۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر لوگوں کی اصلاح بھی فرما دی کہ اس کا میرے بیٹے ابراہیم کی وفات یا کسی کی بھی وفات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں۔ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 بچے عطا فرمائے۔ سب سے بڑے بیٹے قاسم بچپن میں فوت ہو گئے، 4 بیٹیاں، پھر اس کے بعد بیٹا عبداللہ جس کا لقب تھا طیب اور طاہر، یہ بھی بچپن میں فوت ہو گیا، اور پھر تیسرا بیٹا ابراہیم جو ہجرت کے 9ویں سال پیدا ہوا اور تقریباً 16 یا 18 ماہ زندہ رہا، یہ بھی بچہ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں فوت ہوا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک مرحال پر رحم فرمائے، صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکاتیں، آسانیاں، عزتیں ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔